أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. سيقول السفهاء عن قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا ہے ان لوگوں کو، یعنی رسول اور اس کے صحابہ کو، عن قبلتہم التی کانوا علیہا ان کے اس قبلہ سے جس پر وہ تھے، یعنی جس کی طرف وہ نماز پڑھتے تھے. تو قل للہ المشرق والمغرب، آپ ان کے جواب میں کہہ دیں کہ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، جہت مشرق کی ہو یا مغرب کی. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور جیسے میں نے قبلے کو بدل دیا ہے اسی طرح میں نے تمہیں بنایا ہے امتاً وسطاً، معتدل امت یا عادل امت. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول گواہ ہو تمہارے اوپر. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ایک پارہ کی تفسیر اللہ کے فضل و کرم سے وہ تکمیل تک پہنچ گئی. اس پارے کے آخر میں جو مضمون چل رہا تھا، ابتدائے قرآن سے میں نے عرض کی تھی کہ مسئلہ توحید کا ذکر تھا. مسئلہ توحید سے پہلے حقانیت قرآن، اور پھر حقانیت قرآن کے بعد مسئلہ توحید پر تقسیم ہونے والی انسانیت کا ذکر تھا. انسانیت 3 گروہوں میں تقسیم تھی. ایک انسان مومن انسان، متقی انسان، دوسرے انسان کافر، اور تیسرے انسان نہ مومن اعلانیہ اور نہ کافر اعلانیہ، منافقین. پھر اس کے بعد دعوت عام تھی، پھر دعوت خاص تھی. دعوت خاص کی ضمن میں بنی اسرائیل کی پوری تفصیلات کا ذکر کیا گیا. اس کے بعد بنی اسرائیل کی جانب سے اعتراضات کا سلسلہ شروع ہوا. پہلے انہوں نے مسئلہ توحید پر مختلف اعتراضات کیے، اور پھر مسئلہ رسالت پر اشکالات اور اعتراضات کا سلسلہ شروع ہوا. تو پہلا اعتراض انہوں نے یہ کیا تھا کہ ہم اس پیغمبر کو اس لیے نہیں مانتے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہمارے لیے ہے. دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے ہمارے لیے یہودیت کی یا نصرانیت کی وصیت کی ہے. تیسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ ہمارے آباء و اجداد بڑے لوگ تھے، تو ہمیں کسی نبی، کسی ولی، کسی کے ماننے کی ضرورت نہیں ہے.
اور چوتھا اعتراض ان کا یہ تھا کہ حق دین جو ہے وہ یہودیت ہے یا نصرانیت ہے، تو ہم اسے چھوڑ کر دوسرے ادیان کی طرف کیوں چلے جائیں۔ آج کی آیت میں جہاں سے دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، 5ویں اعتراض کا مجموعی طور پہ جواب، اعتراض بھی مذکور ہے اور اس کا جواب بھی ہے۔ اعتراض ان کی طرف سے یہ تھا، اس کے بعد ایک اور اعتراض آئے گا، چھٹا اعتراض۔ یہ مضمون جو ہے آیت نمبر 162 پہ جا کے ختم ہوگا۔ 162 نمبر آیت سے آگے جو دوسرا حصہ ہے سورت کا وہ شروع ہوگا۔ 162 نمبر آیت اور 141 نمبر 142 نمبر آیت، یہ 20 آیات ہیں۔ ان 20 آیات کا حاصل یہ ہے کہ انہوں نے یہاں پہ 2 اشکال کیے ہیں، 2 اعتراض کیے۔ پہلے اشکال تحویل قبلہ پر، کہ قبلہ بدلہ کیوں، قبلے میں تحویل کیوں ہوئی۔ اور دوسرا اشکال ان کا، وہ اگرچہ مسلمانوں کی طرف سے تھا، شبہ تھا، وہ صفا اور مروہ کے حوالے سے اس کی تفصیل آئے گی۔ بیچ میں 5 امور کا ذکر ہے، وہ ان دونوں اعتراضات کے درمیان میں ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم، آیت ختم ہوتی ہے آیت نمبر 151 152 نمبر آیت میں، فاذکرونی اذکرکم سے لے کر اور آگے ان الصفا والمروہ، اس کے درمیان 5 امور کا تذکرہ ہے۔ تو یہاں جو 5واں مجموعی اشکال ہے، اعتراض ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو آپ نے بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق 16 مہینے یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ یہ اصل میں یہ لفظ جو ہے بیت المقدس ہے، بیت المقدس۔ یہ بیت المقدس جو ہے، یا بیت المقدس یا بیت المقدس، یہ ہندوستان پاکستان کی ایجاد ہے۔ عرب میں اور شام مغرب میں تمام علاقوں میں تقریباً اس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، بیت المقدس نہیں ہے۔ مقدس کیا ہے اس میں؟ عربک گرامر میں کیا ہے یہ مقدس؟ مقدس مطلب کہ کیا ہے یہ، بیت المقدس کیا مطلب؟ مقدس اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں لوگوں کو عروج ملے، ترقی ملے۔ تو یہ چونکہ عبادت کی جگہ مقام ہے، اس لیے مقدس اس میں ظرف کا صیغہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام جب تشریف لائے مدینہ منورہ میں تو 16 مہینے یا 17 مہینے آپ نے ہجرت کی ہے ربیع الاول میں، تو اگلا ربیع الاول 12 مہینے ہو گئے، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، یہ 16 مہینے ہو گئے۔ تو رجب میں بعض لوگوں نے رجب کو شمار کیا ہے، رجب کے علاوہ تو 17 مہینے شمار کیے ہیں، بعض نے رجب سمیت گنتی کی ہے تو 16 مہینے کا ہے۔ تو رجب میں یا رجب کے اخیر میں یا جو ہے شعبان میں تحویل قبلہ کا حکم آیا، تو یہ 16 یا 17 مہینے بنتے ہیں۔ تو جب آپ نے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی، اس کے بعد آپ کا دل بھی یہ چاہتا تھا، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَن يَكُونَ قِبْلَتُهُ أَن يَكُونَ قِبْلَتُهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، آپ کو یہ بات پسند تھی کہ آپ کا کعبہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف ہو۔ اور اس کی وجہ مولانا ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھی ہے کہ چونکہ آپ اکمل الناس تھے اور بیت اللہ شریف اکمل الاماکن ہے، سب سے زیادہ کامل مکان وہ بیت المقدس ہے، تو اکملیت کی بنیاد پہ اکمل کا رجحان اکمل کی طرف تھا۔
اگرچہ بیت المقدس کامل ہے اور دوسری مقامات بھی کامل ہے، لیکن آپ اکمل تھے، اس لیے اکمل کا رجحان بھی کس کی طرف تھا؟ مکان اکمل کی طرف تھا۔ تو آپ کا جی چاہتا تھا کہ بیت المقدس، بیت اللہ شریف آپ کا قبلہ بنے۔ تو جب آپ نے 16 یا 17 ماہ بعد آپ کو حکم ہوا کہ بیت اللہ شریف کو قبلہ بنا لیں، تو اس پر اشکال اٹھا، اعتراض کیا، مشرکین نے بھی کیا، یہود و نصارہ نے بھی کیا۔ پہلے جب آپ بیت المقدس کے نماز پڑھتے تھے تو یہود خوش تھے کہ چلو ہمارے قبلے کو مانتا ہے، ہماری پارٹی میں ہے۔ جب آپ نے ان کے قبلے سے رخ موڑا تو ایک دم جو ہے نا سیخ پاؤ گئے، یہ تو غلط کیے۔ ادھر مشرکین مکہ خوش ہو گئے کہ چلو آہستہ آہستہ واپس مڑنا شروع ہو گئے ہیں، تو جب ہمارے قبلے کو مان لیا ہے تو چلو آہستہ آہستہ اپنے آباء و اجداد کی دین کی طرف واپس آ جائیں گے۔ تو یہ اشکال و اعتراض اٹھا۔ تو اس میں یہاں جو سین ہے، یہ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یا تو یہ تاکید کے لیے ہے، یا یہ ماضی کو مضارع پہ داخل ہو کے ماضی قریب کے معنی میں کر دیتا ہے۔ تو سیقول معنی عن قریب کہیں گے تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو پہلے اخبار کر دی گئی، اطلاع کر دی گئی کہ ایک غلغلہ جو ہے نا وہ اٹھنے والا ہے، آپ تیار رہیں۔ جب یہ بات آئے گی تو ایک شور شرابہ ہوگا اور اعتراض کرنے والے اعتراضات کریں گے، تو آپ نے ان اعتراضات سے گھبرانا نہیں ہے، اس لیے پہلے ہی اطلاع کر دی گئی کہ سیقول عن قریب یہ لوگ کہیں گے۔ تو فرمایا سیقول السفہاء، عن قریب کہیں گے لوگوں میں سے بے وقوف جو اللہ کے حبیب پر یا اللہ کے حبیب کے اصحاب محمد پر اعتراض کرتا ہے اور بلا وجہ کرتا ہے، اس کو قرآن بے وقوف کہتا ہے۔ اسے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بے وقوف کہہ رہا ہے کہ حماقت ہے، اس لیے کیا کر رہے ہیں؟ اعتراض کر رہے ہیں۔ اور پیچھے کیا کہا تھا؟ پیچھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم پہلے اعتراضات کیے، پھر اللہ کے حبیب پر بھی اعتراض کر ڈالا، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کو کیا کر دیا؟ صحابہ کرام کو انہوں نے کہا تھا کہ کیا ہے، ہم سفہاء انؤمن کما آمن السفہاء، ان کو سفہاء کہا تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ جو آپ پر اور آپ کے اصحاب پر اعتراض کرتا ہے وہ بڑا بیوقوف ہے، اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر اعتراض سے بچنا چاہیے۔ یجب الکف عن القدح فیہم، یہ اہل سنت والجماعت کا پکا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام سے باز رہنا، صحابہ کرام میں جو ہے وہ چون چرا نہ کرنا، ان میں نکتہ چینی نہ کرنا، یہ واجب ہے۔ آپ نے نہیں، ورنہ تو اللہ کی زبان میں آپ صفی ہوں گے۔ آپ اگرچہ اپنے آپ کو کیا کہیں، بہت بڑا جو ہے نا 30 بار خان کہیں، آپ کہ میں بڑا مفسر ہوں، بڑا جو ہے میں محدث ہوں، بڑا میں جاننے والا ہوں، میری دنیاوی محقق ہوں، میری دنیاوی تعلیم بھی ہے اور اخروی تعلیم بھی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم جب اکٹھی کرتے ہیں، مکس کرتے ہیں، پھر تھوڑی دنوں بعد جو ہے نا وہ اس میں کافی آگے چلے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کہتے ہیں بدعتی ہے۔ تو خدا کے ظالموں، اگر عثمان بدعتی ہے تو یہ قرآن تو تمہارے پاس عثمان کا پڑا ہوا ہے، اگر ابو بکر بدعتی ہے تو یہ قرآن تو تمہارے پاس، یہ قرآن کیوں اٹھا کے پھرتے ہو؟ پھر یہ قرآن کوئی اور قرآن آپ نے لے لیا جو سنتیوں نے بنائی ہو۔ تو اگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نعوذ باللہ بدعتی ہیں تو پھر تو بنیاد ہل گئی ہے آپ کی۔ تو فرمایا سیقول السفہاء، بیوقوف کہیں گے، ما ولاہم، کس چیز نے موڑ دیا ہے ان کو ہم ضمیر محمد الرسول اللہ و اصحابہ، آپ اور آپ کے صحابہ کرام کو، عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان کے اس قبلہ سے جس پر تھے۔ تو یہ اعتراض مدینہ منورہ میں اس لیے اٹھا کہ مکہ مکرمہ میں جب تک آپ تھے تو اکثر آپ نماز یوں پڑھتے تھے، وہ ویسے
جو ترتیب ہے وہاں تو مغرب اور مشرق کی طرف نہیں ہے نا، شمالاً جنوباً ہے، یعنی مدینہ، پھر شام بیت المقدس، اور اس سے پہلے مکہ، یوں سمجھے کہ ادھر اس طرف سے ہے، وہاں مکہ ہے، یہاں مدینۃ المنورہ ہے، اور وہاں کیا ہے؟ شام، بیت المقدس ہے۔ تو آپ علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں جب تک تھے تو آپ نماز پڑھتے تھے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان والی جگہ پہ کھڑے ہو گئے، وہاں جب کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف بھی ہو جاتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی ہو جاتا تھا، یعنی آپ یوں کھڑے ہوتے تھے اس طرف سے۔ حجر اسود یہ جو 3 کونے ہیں، ایک یہ کونا ہے کہ یہ 4 کونے ہیں بیت اللہ شریف کے، ایک کونا ادھر ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، اور ایک یہ ہے۔ ایک کونے اس کونے کے ساتھ حتیم ہے، اس کے ساتھ کیا ہے؟ حتیم۔ ان کو رکنین یمانیین کہتے ہیں، رکن اصل میں ستون کو کہتے ہیں، ان کو رکنین یمانیین کہتے ہیں، کونے جو ہیں، اور اس کو رکن حجر اسود کہتے ہیں، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ رکن تھوڑا سا یہ رکنین شامیین، ہاں یوں ہے، یوں، ٹھیک ہے، یہ آپ کا یہ اگلا کونا جو ہے یہ حجر، ہاں وہ وہاں کی ترتیب سے، ٹھیک ہے، ہاں یہ حجر اسود ہے اور یہ رکن یمانی ہے، یہ ان دونوں کو رکنین شامیین کہتے ہیں، وہ شامی اور یہ عراقی، یہ دونوں، یہ شام، یہ دونوں کو شامیین کہتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام یہاں کھڑے ہوتے تھے، جب یہاں کھڑے ہوتے تھے تو ادھر مدینہ تھا بیچ میں اور آگے بیت المقدس تھا، تو کسی کو محسوس نہیں ہوا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر رہے ہیں یا بیت اللہ کی طرف، اور اکثر ایسا کرتے تھے۔ تو جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو چونکہ یہاں اب یہ مدینہ میں آ گئے تو بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو بیت المقدس کی طرف نہیں ہوتا، بیت المقدس کی طرف کرتے ہیں تو بیت اللہ کی طرف نہیں ہوتا، تو آپ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا شروع کی، کیونکہ یہ اصول چلا آ رہا تھا کہ جن چیزوں میں آپ کو منع نہیں کیا گیا تھا، آپ کو کوئی نیا حکم نہیں ملا تھا، تو اس میں آپ جو ہے دینی یعنی سابقہ ادیان کی اتباع کرتے رہتے تھے، یہودیت کی اتباع کرتے تھے۔ تو اس میں جیسے پہلے گزرا کہ آپ بال جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے؟ بال سیدھے پیچھے کرتے تھے یہود کی مخالفت میں۔ پھر آپ نے جب آپ کو اطلاع کر دی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بال ان کے درمیان مانگ تھی، ان کی سنت تھی، پھر آپ کیا کرتے تھے؟ مانگ نکالتے تھے۔ بہرحال تو آپ نے ادھر کی طرف رخ کر کے بیت المقدس کی طرف، اب وہی خفی تھی، وہی جلی نہیں ملتی کہ آپ کو کہیں وہی جلی سے حکم ملا ہو کہ بیت المقدس کی طرف رخ کریں، ایسا نہیں ہے، ہاں وہی خفی کو اشارہ ہو جس کی بنیاد پہ آپ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی اور اسے اللہ نے قبلہ قرار دیا۔ اس کے بعد پھر حکم ہوا کہ اب آپ پھر جائیں۔ اب پھرنے کی روایات جو ہیں وہ مختلف آتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ عصر کی نماز آپ نے بیت المقدس کی طرف پڑھی ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ مسجد تقویٰ یعنی قباء میں فجر کی نماز ہوئی ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہاں بھی آتا ہے کہ مسجد قبلتین میں عصر کی نماز ہوئی ہے، مسجد قبلتین میں عصر کی نماز ہوئی ہے۔ تو اس میں صحیح روایات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام پر وحی آئی ہے، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ہی آپ نے نماز پڑھی ہے، اور پوری نماز کدھر پڑھی ہے؟ بیت اللہ شریف کی طرف پڑھی ہے۔ ظہر کی نماز بیت المقدس کی طرف پڑھی تھی، اس کے بعد وحی آئی اور عصر کی نماز آپ نے بیت اللہ شریف کی طرف پڑھی۔ اس کے بعد ایک صحابی نے آپ کے پاس نماز پڑھی، اور یہ یہاں سے عصر کی نماز پڑھ کے جب یہاں سے نکلے تو بنو سلمہ پہنچے جہاں آج مسجد قبلتین ہے، تو وہاں آپ نے وہ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف، تو انہوں نے ان کو اطلاع دی کہ بھائی میں آپ علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھ کر آیا ہوں اور آپ نے بیت المقدس کی طرف بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی ہے۔ تو وہ لوگ پھر گئے، اور وہ جب پھرے تو امام آگے چلے گئے، عورتوں کی صفیں آگے آ گئی، مردوں کی صفیں پیچھے چلی گئی، پھر یہ عورتیں چل کے پیچھے آئیں اور وہ مرد آگے آئے، پورا یعنی ایک سسٹم بدل گیا۔ لیکن اس وقت نماز کے اندر
چلنا پھرنا یا حرکت کرنا وغیرہ یہ ممنوع نہیں تھا فی الحال. تو اس طرح جو ہے نا آپ نے وہ دوسرے، اور اگلے آدمی نے اگلے دن صبح مسجد تقویٰ میں جا کے یعنی قباء میں جا کے صحابہ کرام کو اطلاع کی، اور انہوں نے تو اس طرح ساری کی ساری روایات ٹھیک بیٹھ جاتی ہیں. تو آپ نے بیت المقدس کی بیت اللہ شریف کی طرف جب نماز پڑھی تو انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا. تو فرمایا ما واللہ من قبلتہم التی کانوا علیہا. تو اللہ نے اس کے 4 جوابات دیے ہیں. 4 جوابات یہاں آیات میں ہیں. پہلا جواب حاکمانہ ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ جوابات، اشکالات کے جوابات کبھی حاکمانہ ہوتے ہیں اور کبھی حکیمانہ ہوتے ہیں. حکیمانہ میں حکمتیں بیان کی جاتی ہیں، حاکمانہ میں اپنا پاور دکھایا. بھائی میں ہوں، میں نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے، میں نے کہہ دیا تم کون ہوتے ہو. للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب، شمال جنوب سب میرے ہیں، جس جہت چاہو جہاں چاہوں میں حکم کر دوں بس ٹھیک ہے، میں بادشاہ ہوں، تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے. تو یہ حاکمانہ جواب ہے. آگے وما جعلنا القبلۃ التی، انشاءاللہ آئندہ درس میں آئے گا، یہاں جو ہے نا حکیمانہ جواب ہے. تو فرمایا اس کا پہلا جواب دیا، قل آپ ان کو کہہ دیں للہ المشرق والمغرب، مغرب اور مشرق کے مالک اللہ ہے، شمال اور جنوب کے مالک بھی اللہ ہے، تمام جہات کے مالک اللہ ہے. پہلے جو گزرا تھا وہ تھا تعمیم امکنہ کے لیے، مکانات سارے اللہ کے ہیں. یہاں ہے جہاد کے لیے. یہاں کیا ہے؟ جہاد کے عموم کو بیان کرنے کے لیے کہ جہاد سارے اللہ کے ہیں. اس لیے آیات میں تعارض تکرار نہیں ہے. پہلے گزرا تھا نا کہ قل للہ المشرق والمغرب، تو وہاں مطلب کیا تھا کہ مشرق اور مغرب مکانات اللہ کے ہیں، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ مشرق اور مغرب کی جہاد اللہ کے ہیں. جہاد فرق سمجھ آ رہا ہے نا؟ مکان اور جہت میں فرق یہ ہے، میں ہوں یہاں میرا جہت، یہ جہت کیا ہے؟ یہ شمال ہے، یہ جنوب ہے، یہ مغرب ہے، یہ مشرق ہے، یہ جہات ہے، لیکن مکان ایک ہی ہے. مکان ایک ہی ہے. اور وہاں کیا تھا؟ وہاں کیا تھا کہ مکان مشرق میں ہو مغرب میں ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ چوراہے میں آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ کے اطراف میں جو ہے نا مکانات ہے، تو اس کے عموم کو بیان کیا گیا تھا. بہرحال فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، آپ کہہ دیں مشرق اور مغرب اللہ کے ہیں. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ چاہتے ہیں اللہ ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف. تو اب قبلہ کی طرف کسی کو کسی بھی قبلے کی طرف لگا دے، اصل میں رہنمائی اللہ رب العالمین کی ہوتی ہے. وہ کہہ دیں شمالاً جنوباً نماز پڑھو، ہم شمالاً جنوباً پڑھیں. وہ کہہ دیں شرقاً غرباً پڑھیں، ہم شرقاً غرباً پڑھیں گے. اور یہ اصل میں رہنمائی اللہ رب العالمین کی ہے. پھر امت محمدیہ پر آپ کیا، چونکہ اعتراضات شروع ہو گئے تو امت میں پریشانی تو آنی تھی، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ کے لیے تسلی ہے. فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، یہ كَذَلِكَ یا تو اس میں تشبیہ ہے کہ جس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چنا تھا اسی طرح ہم نے تمہیں چن لیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، یا جس طرح ہم نے تمہارے کعبے کو بدل دیا ہے اسی طرح ہم نے تمہیں، جس طرح ہم نے تمہارے لیے وسط دنیا کو قبلہ بنا دیا اسی طرح تمہیں وسط امت بنایا. اس طرح تمہیں کیا کیا؟ وسط امت بنایا. كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. وسطاً اس کے دو طرح تلفظ ہے. ایک ہے وسط، سین کے سکون کے ساتھ وسط، اور ایک ہے وسط. تو وسط اس کو کہتے ہیں کہ جس کی جوانب کیا ہو؟ برابر ہو. دونوں جانب کیا ہو؟ برابر ہو. اور اس درمیان والے کو کیا کہتے ہیں؟ وسط کہتے ہیں. اور وسط جب کیا حرکت کے ساتھ ہو تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ ایک دونوں کناروں سے لے کے درمیان میں سارے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو بھی وسط کہتے ہیں، اس کو بھی، اس کو بھی، اس کو بھی. اطراف کے درمیان کسی بھی جگہ ہو جائے تو اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ وسطاً. تمہیں امت وسط بنایا، وسطاً بنایا. اب امت وسط سے کیا مراد ہے؟ فرمایا امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جلال الدین سیوطی کہتے ہیں امتاً وسطاً اے امتاً عدلاً، عدل اور انصاف کرنے والی امت تمہیں بنایا. یہ تسلی کے لیے ہے. لوگ اعتراض کرتے ہیں تو آپ کو ہم نے بڑا مرتبہ دیا ہوا ہے. مرتبے والے لوگوں کوئی بات نہیں، لوگوں کے اعتراض کو اتنی اہمیت نہ دو. اس لیے علماء، طلباء، نیک لوگ، تبلیغ والے حضرات
ان پہ اگر کوئی اعتراض کرے تو یہ کہہ دیں اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ آپ کو دیا، اتنا بڑا کام دیا ہے، تو آپ اعتراضات سے کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ نہ گھبرائیں. عالم پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے، کوئی کہتا ہے ٹیڑھا کھڑا ہو گیا، کوئی کہتا ہے سیدھا کھڑا ہو گیا، خود چاہے جس طرح مرضی کھڑے ہو، ٹھیک ہے. تو بہرحال اعتراضات، اگر عالم پر اعتراض ہوتا ہے تو اسے اس سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. تبلیغ والوں پہ اعتراضات کرتے ہیں، بسترے اٹھا کے پھرتے ہو، تو اس سے بھی ان کو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ شکر ہے 30 دن میں لگے ہوئے ہیں اور اعتراض آتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تسلی والی چیز ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو، صحابہ کرام کو، جب بھی لوگوں نے اعتراضات کیے اللہ نے کیا کیا؟ ان کو تسلی دی ہے. فرمایا گیا امتاً وسطاً عدلاً، اعتدال والی امت بنایا ہے، درمیان والی. اعتدال کیا ہے؟ فرمایا اس امت کے اندر ہر قسم کا اعتدال ہے. اعتقادی اعتدال، اس امت کے عقائد جو ہے وہ کیا ہے؟ بالکل درمیانے ہیں، وسط والے ہیں. اسی طرح اس میں عملی اعتدال ہے، اعمال جتنے ہیں وہ اس پہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اسی طرح یہاں کیا ہے؟ معاشرتی اور تمدنی اعتدال بھی ہے. یہ مفتی صاحب نے کل بتایا نا کہ جو تہذیب و تمدن محمد عربی کا ہے، رب کعبہ کی قسم، اس جیسے تہذیب و تمدن کہیں ہے ہی نہیں، کسی دنیا میں نہیں ہے. جتنے صفائی ستھرائی، جتنا جو ہے نا یہاں کیا ہے وہ نفاست ہے اسلام میں، کہیں نہیں ہے. کھانے میں نفاست ہے یہاں کے، جو ہے نا رہنے سہنے میں نفاست ہے، اٹھنے بیٹھنے میں، سونے اٹھنے میں، ہر چیز میں ایک زبردست قسم کا جو ہے نا. تو معاشرتی اور تمدنی اعتدال بھی اس امت میں موجود ہے. اسی طرح سیاسی اور اقتصادی اعتدال بھی ہے. اس کی سیاست بھی اعتدال پر مبنی ہے. اب دنیا کو اس کا مزہ نہیں آتا، چسکا نہیں لگا، دنیا ناخبر ہے اس کے مزے سے. رب کعبہ کی قسم اگر دنیا کو اسلامی سیاست کا مزہ آ جائے، یہ کسی دوسری سیاسی سسٹم کو ٹیسٹ ہی نہ کرے، پوری دنیا اس کے اوپر، کافر بھی اس کے اوپر عمل کرے. اسلامی سیاست کا جو بہترین انداز ہے، اور پھر اسلامی اقتصادیات کا جو اسلام نے جو اقتصادیات کا حل، اکانومی کا جو حل اسلام نے رکھا ہے، اور غربت کے خاتمے کا جو سسٹم اسلام نے دیا ہے، یہ کسی کے پاس نہیں ہے. تفصیلات کا وقت نہیں ہے. فرمایا تو ہمیں ہر طرح کی جو ہے نا اعتدال دیے ہیں. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تاکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تمہیں گواہ بنانا ہے. تمہیں گواہ بنانا ہے تو گواہ کا عادل ہونا ضروری ہے نا، گواہ کا عادل ہونا اور اونچے درجے کا ہونا، صحیح ہونا ضروری ہے. اس لیے تمہیں گواہ بنانا ہے. گواہ کہاں بنیں گے؟ دو طرح کی روایات ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ دنیا میں تمہیں گواہ بنائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے، ایک جنازہ گزرا، آپ نے، صحابہ کرام نے اس کی تعریف کی، آپ نے فرمایا وجبت. پھر اس وقت یا کسی اور موقع پہ دوسرا جنازہ گزرا، آپ نے، صحابہ کرام نے تنقیص کی کہ یہ اچھا آدمی نہیں تھا، برا آدمی تھا، دین پر بھی اعتراضات کرتا تھا، اچھا آدمی نہیں تھا. آپ علیہ السلام فرمایا وجبت. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے اس دن بھی فرمایا تھا کہ وجبت، آپ بھی فرما رہے ہیں وجبت، ما وجبت یا رسول اللہ، کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کہ جس کے بارے میں تم نے خیر کی گواہی دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اس کے لیے خیر، اچھا انجام واجب ہو گیا. اور جس کے لیے تم نے شر کی گواہی دی اس کے لیے شر کا انجام واجب ہو گیا. انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اے میرے صحابہ اللہ کے گواہ ہو زمین کے اندر. اور پھر یہ آیت پڑھی ہوتی قضائے کا جان لکم لتکونوا شہداء علی الناس. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بھی یہ واقعہ ہوا، اور آپ کے سامنے بھی صحابہ کرام نے ایک کی تنقیص کی، دوسرے کی تعریف کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کہا وجبت وجبت. پھر فرمایا فعلت کما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہی کیا جو آپ علیہ السلام نے کیا تھا. اور وجبت، اس کے لیے خیر واجب ہو گئی، اس کے لیے شر واجب ہو گئی، کیونکہ انتم شہداء اللہ فی الارض. صحابہ کرام، یہ شہداء لتکونوا شہداء، یہ خطاب اس کے اولین مصداق جو صحابہ کرام ہیں، اس لیے ہم نہیں ہیں گواہ. یا یہ معنی ہے، یا یہ معنی ہے کہ تم گواہ ہو قیامت میں. وہ جو مشہور حدیث ہے کہ نوح علیہ السلام کو، ایک روایت میں نوح علیہ السلام آتا ہے، ایک روایت میں مختلف صحابہ کرام، بخاری اور مسلم کی روایت میں نوح علیہ السلام کی تصریح ہے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ بلائیں گے اور کہیں گے کہ حل بلغت، آپ نے دین پہنچا دیا تھا. وہ کہیں گے پہنچا دیا تھا. تو امت سے پوچھیں گے، امت کہے گی ہمیں تو ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس تو نہ بشیر آیا نہ نذیر آیا، کوئی بھی نہیں. تو اللہ رب العالمین ان سے کہیں گے کہ وہ تو کہہ رہے نہیں آئے.
تو وہ کہیں گے اللہ ہم نے تو پہنچا دیا تھا. اچھا تمہارا گواہ کون ہے؟ ہمارے گواہ امت محمدیہ ہے. سبحان اللہ. ہمیں اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے. نوح علیہ السلام کی تصفیہ ہم کریں گے. اے اللہ آپ نے پہنچا دیا, آپ کے حبیب آپ کے پیغمبر نے پہنچا دیا تھا. وہ پھر جرا کریں گے کہ یہ کیسے گواہ ہیں, یہ تو تھے ہی نہیں, یہ گواہ تو یہ کہاں سے آ گئے, یہ تو تھے ہی نہیں. تو وہ کہیں گے اب بھائی کیسے گواہی دیتے ہو؟ وہ کہیں گے اللہ آپ نے ہمارے پاس ایک نبی بھیجے تھے اور اس نبی کے پاس آپ نے کتاب بھیجی تھی. اس کتاب کے اندر آپ نے فرمایا تھا کہ نوح علیہ السلام نے آپ کا پیغام اور دعوت جو ہے وہ کلمہ کی دعوت پہنچا دی تھی. تو اور آپ سچے ہیں لہذا نوح علیہ السلام نے ان تک دین پہنچا دیا ہے. پھر آپ علیہ السلام کو بلائیں گے, آپ کی امت جو کہہ رہی ہے ٹھیک کہہ رہی ہے. آپ علیہ السلام تصفیہ کریں گے اور توثیق کریں گے کہ ہاں بالکل یہ ٹھیک کہہ رہی ہے. تو اس سے مراد یہ گواہی. تکون شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا, رسول تمہارے اوپر گواہ ہوں گے. یہ تفسیریں ہیں اور باقی لوگوں نے اپنے طرف سے تفسیر بنا لی ہے کہ بھائی نبی جو ہے نا وہ گواہی دیں گے, اور گواہ چونکہ حاضر ہوتا ہے, ضروری تو نہیں ہے کہ گواہ حاضر ہو, گواہ کے لیے حاضر ہونا ضروری نہیں ہے, گواہ کے لیے علم یقینی ضروری ہے. مجھے قاضی صاحب نے بتا دیے ہیں اور پکی بات ہے, مجھے قاضی صاحب پر اعتماد ہے کہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور یہ اس میں شک نہیں ہے, اور مجھے یقین ہو جائے, اطمینان ہو جائے, میں جا کے عدالت میں گواہی دے دوں شرعاً میں جھوٹا نہیں ہوں, میری گواہی قابل قبول ہے. تو یہ بس بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. قرآن جو ہے وہ کسی فرقے کی کتاب تو ہے نہیں کہ ہم اپنے فرقوں کو ثابت کریں اس سے. بہرحال تو یہ دو معنی مفسرین نے اور اکابرین نے لکھے ہیں. اب میرے دور میں میرے زمانے میں کوئی آدمی اپنی طرف سے بنائے تو اللہ رب العالمین اس کو ہدایت نصیب فرما دے. بہرحال یکون الرسول علیکم شہیداً, تو اس کا معنی یہ ہے کہ رسول تمہاری توثیق فرمائیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن کریم کو سیکھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. کافی لمبا ہو گیا ادھر. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل اخرتنا خيرا من الاولى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا بالقرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما جهلنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.